السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فرض ہونے کی شرائط۔ 3 چیزوں کے پائے جانے کے بعد ہی انسان پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 یعنی شرط نمبر اول مسلمان ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر پر نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، معنی یہ ہے کہ بچے پر نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، یعنی پاگل پر نماز فرض نہیں ہے۔ 3 شرائط پائے جائے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، تو ان 3 شرائط کے بعد اس شخص پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر ہی میں نماز ادا کرنے کا حکم دے اور اس کا عادی بنائے اور اس کی تعلیم دیتے رہے 10 سال کی عمر تک۔ اور 10 سال کی عمر میں نماز بچہ نہ پڑھے تو اس نماز کے چھوڑنے پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدیث کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کو اس نماز کی چھوڑنے پر تنبیہ کرے، تاکہ وہ نماز جو اس بچے پر اب تک فرض نہیں ہے، فرض ہونے سے پہلے یہ بچہ اس نماز کو وقت پر ادا کرنے کا عادی اور ہم مزاج بنے۔ پھر اس کے بعد نماز کے مختلف اوقات۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ فرض نماز وقت کے ساتھ محدود اور متعین ہے۔ فرض ہونے کی مطلب اور وجہ یہ ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور وقت کے ساتھ متعین اور محدود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھو 2 چیزیں آ گئی، ایک اس کا فرض ہونا، ایک اپنے وقت کے اندر فرض ہے، یہ الگ الگ چیزیں آ گئی۔ لہٰذا ان دونوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھنا، تب نماز کا حق ادا ہو جائے گا انسانی عقل اور فکر کے مطابق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، کہ 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے فرض کی گئی ہے، بس جس نے اس نماز کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور وقت پر نماز پڑھی اور بہتر طریقے سے نماز میں رکوع کیا اور خشوع و خضوع کا کامل لحاظ رکھا، اس نمازی نے، اس کے لیے اللہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر چاہے اللہ پاک تو اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور وہ 5 نمازیں یہ ہے: صبح یعنی فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اور فجر کا وقت جو ہے یعنی فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع شمس یعنی سورج کے طلوع ہونے تک سے کچھ پہلے تک یہ فجر کا وقت باقی رہتا ہے۔ اور ظہر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے، زوال شمس یعنی سورج کے ڈلنے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل سائے یعنی 2 گنا ہر چیز کا سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے ظہر کی نماز۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ اور جمعے کی نماز کا وقت بھی یہی ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں کچھ تاخیر کر کے پڑھنا بہتر ہے، خواہ گرمی کی شدت ہو یا نہ ہو، اور موسم سرما یعنی جھاڑو کے زمانے میں جلد پڑھنا مستحب ہے۔ اور متاخرین حناف یعنی حنفی مسلک کے بعض اور آخری زمانے کے علماء کا اسی پر عمل بھی ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت ہر چیز کے سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل سایہ ہونے تک باقی رہتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 2 مثل کا حکم دے رہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ 1 کا، لیکن فتویٰ جو ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ پھر اس کے بعد عصر کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے، عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ظہر کے وقت کا ختم ہونے کے بعد سے شروع ہو کر غروب شمس یعنی سورج کے ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ مغرب کی نماز جو ہے 3 رکعت ہے فرائض، مغرب کا وقت جو ہے وہ غروب شمس کے بعد سے لے کر وہاں سے شروع ہوتا ہے
جب آسمان پر شفق احمر کا مطلب ہے جب کناروں پر سرخی موجود ہے آسمان کے، اس کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، اور یہی مفتابی قول ہے۔ اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے فرائض، اور اس کا وقت جو ہے وہ جو سرخی آسمان کے کناروں میں ہے وہ شفق ہے، اس کے غائب ہونے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوا، اور یہ چلتا چلتا صبح صادق کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے 4 فرائض کے بعد 3 رکعت وتر کی ہے، جن کو ہم وتر کہتے ہیں، اور وہ 3 رکعت ہے، اور اس کا درجہ واجب کا ہے۔ باقی جو تھے وہ فرائض تھے، یہ 3 رکعت واجب ہے، اور اس کا وقت بھی نماز عشاء کی طرح ہے، لیکن یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اس سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کسی نے وتر کی نماز عشاء سے پہلے پڑھ لی تو عشاء کی نماز کے بعد وتر کا اعادہ یعنی دوبارہ لوٹانا اور ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آج اتنا کافی، مزید انشاءاللہ ملیں گے نماز کے اوقات کے متعلق چند ضروری باتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔